تو پھر نیچرلی عرفان صاحب یہ جو چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لی اور سیکھ لی، یہ آپ نے والد اور والدہ کو دیکھ دیکھ کے سیکھی نا؟ بالکل بالکل بالکل. تو آج کے جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کی جب شکایت کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ خود ذمہ دار ہیں بچوں کی ٹریننگ کے، بچوں کے ایسے رویے کے؟ میرے والد صاحب جب کافی زیادہ بیمار ہو گئے تو ایک ڈاکٹر تھے ان کے پاس میں گیا، کیونکہ ایسی سچویشن میں جیسے قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ ہم جو بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو ہم دوبارہ بچپن والی حالت میں لے آتے ہیں. تو وہ پھر اس طرح سے وہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں جس میں ضد زیادہ ہوتی ہے، جس میں پرابلم زیادہ ہوتی ہے، جس میں انسرٹینٹی زیادہ ہوتی ہے کہ یار یہ چیز ختم ہو رہی ہے. مطلب آپ نے ایک اگر بوتل پانی کی رکھی ہوئی ہے تو وہ کہیں گے نہیں 3 بوتلیں ہو، ایک ٹشو کا پیپر نہیں 3 ٹشو کے پیپر ہو. تو وہ ایک جو ہے وہ انسرٹینٹی آ جاتی ہے. یا کسی چیز میں یار اس میں نمک زیادہ نہیں بھی ہے تو وہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ کیونکہ نروس سسٹم بھی ساتھ ویک ہو رہا ہوتا ہے نا، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں کہ نروس سسٹم ویک ہوگا تو اس قسم کی چیزیں آئیں گی. میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور ہومیوپیتھی ڈاکٹر تھے، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے. ان کو میں نے کہا یہ چیزیں بہت لوگوں کے لیے سمجھ آ جائے گی. تو میں نے ان کو کہا کہ یار آپ ان کے لیے جو ہے وہ پروسٹیٹ کا ایشو ہے، وہ نظر کا ایشو ہے، وہ معدے کا ایشو ہے، تو وہ ساری چیزیں، ہارٹ کا ایشو ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ اس میں جو ہے وہ نروس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی دوائی وہ بھی ڈال دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار تمہیں سمجھ نہیں آ رہی عرفان، ایکچولی ایشو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اف تک نہیں کہنا تو اف تک نہیں کہنا. میں نے کہا نہیں میں اف نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اب تم دوائی بنا ہی رہے ہو اور جو ہومیوپیتھی کے کمبینیشنز ہوتے ہیں نا سارے بنا کے ایک باٹل میں اس میں، تو وہ تم اس کے اندر وہ والی نروس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے والی بھی ڈال دو. نروس سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو باقی چیزوں کو کوپ اپ کرنے کی ذرا ہمت بڑھ جائے گی. اس نے کہا نہیں میں بھی تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ اگر تم نے اپنے پیرنٹس کو اف تک نہیں کہنا تو اس لیے آیا ہے کہ اس کی کوئی اور ریمیڈی نہیں ہے. اگر ریمیڈی ہوتی تو قرآن میں یہ آتا کہ اگر پیرنٹس بوڑھے ہو جائیں تو ایسے 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 کر لو. یہ نہیں آیا، یہ آیا ہے کہ اف تک نہیں کہنا. ہاں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہوگا، یہ ایسے ہی ہوگا، یہ ٹھیک بھی نہیں ہو یہ سکتا، ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی ہوگا، یہ ایسے ہی ہوگا. میں تم کہتے ہو میں دوائیاں ڈال دیتا ہوں لیکن یہ سسٹم سارا ایسے ہی ہوگا. تو یہ شاید وہ ٹریننگز ہو رہی تھیں اس میں. ایک اور ڈاکٹر کے پاس میں گیا تو اس نے خاص طور پہ ہومیوپیتھی، کیونکہ وہ ایلوپیتھی تو ڈرتے تھے کیونکہ وہ پڑھنے پڑھانے والے آدمی تھے. کوئی بھی میڈیسن آتی تھی تو وہ سب پہلے پڑھتے تھے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں چیزیں ہیں، تو سائیڈ ایفیکٹ سے وہ پریشان ہو جاتے تھے. ان کو کنونس کر بھی لیں تو کہتے کہ نہیں دیکھو مجھے پیٹ خراب ہو رہا ہے اس لیے کہ اس میں یہ سائیڈ ایفیکٹ تھا، کیونکہ وہ ایج فیکٹر اس طرح کا تھا. والد صاحب کے ساتھ میں نے آپ نے بالکل وہ سارا کیا، اس پروسیس سے گزرے. تو اس نے، آپ تو بڑا اچھا اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا جی آپ کہاں رہتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں، کب آتے جاتے ہیں، کیونکہ وہ مینٹل ہیلتھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہومیوپیتھی والے سارا کچھ اس میں، کیونکہ اس وجہ سے تو کوئی ان کو مسئلہ نہیں آ رہا. آپ کی ایج کتنی ہے اور آپ کتنے ہیں، سب سے چھوٹے ہیں، بیچ میں ہیں، بڑے ہیں، آپ کی کیا ہے فیملی کے ساتھ اس میں. اور اس کے ساتھ انہوں نے، جب میں نے کہا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں تو انہوں نے پین رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایشو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کے حصے میں یہ رکھا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پیرنٹس کو سنبھالنا ہے. بہن بھائیوں میں سب میں کسی ایک کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے، یہ ہر کسی کے ذمہ نہیں ہوتا. تو جو لکی کہ تم جو ہے وہ تم اس طرح سے کر رہے. اب میں سب سے چھوٹا تھا تو وہ بھائی گجرات میں ہوتے تھے، بہن لاہور میں، میں اسلام آباد میں تھا، وہ سب میرے ساتھ تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آج کے دور میں آج کی جنریشن کو بتانا چاہیے. اس وقت جب پیرنٹس نے یہ موڈ سیٹ کر کے دیا ہمیں کہ ماں کی اہمیت کس طرح سے ہے، کھانا کس طرح سے کھانا ہے، بچوں کا احترام کس طرح سے کرنا ہے، بچوں کی عزت کس طرح سے کرنی ہے، ان سے عزت کروانی کس طرح سے ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ والد نے اور اس سے پہلے والدہ نے، کیونکہ والدہ کوئی 10 سال پہلے ان سے رخصت ہو گئی تھی، تو انہوں نے سارا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، بات کس طرح سے کریں، رشتہ داریاں کیسے نبھانی ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے ٹرین کیا ہوا تھا. آج کے دور میں جو کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، جی بالکل، ہاں آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اشفاق احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، تو انہوں نے کہا بچیاں دی نہیں کرنی ہو تو ماں پیو دی کرنی ہے، بچیاں دی آپ ہی ہو جائیں گی.